مشرکین مکہ نے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا تو مشرکین مکہ نے آپ پر بے پناہ الزامات کی بوچھار کر دی، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا کہ پاگل ہے، کسی نے کہا کہ جادوگر ہے، کسی نے کہا کہ مجنون ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، لیکن اس زمانے میں بھی کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہ کہہ سکا۔ سیدنا ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے، پہلے مسلمان نہیں تھے۔ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو مشرکین مکہ کا ایک وفد طے یہ ہوا کہ وفد جائے اور ہرقل کے سامنے جا کر یہ بات رکھے کہ ہماری ملک کے کچھ لوگ فرار ہو کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ وہ جو وفد تھا اس کی سربراہ سیدنا ابو سفیان بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو فرماتے ہیں جب ہم ہرقل کے پاس چلے گئے جو بادشاہ تھا حبشہ کا، تو ہم نے جا کر اپنی یہ بات رکھی کہ ہمارے کچھ باغی ہیں اور ملک سے فرار ہو کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کچھ سوالات کیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور وہ خود فرما رہے ہیں، اس وقت مسلمان نہیں تھے، خود فرما رہے ہیں کہ ان سوالات پہ کرتے کرتے ہرقل نے مجھ سے پوچھا کیا کبھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے، ابو سفیان خود اپنا واقعہ بعد میں بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں کہ ہاں وہ جھوٹا بھی ہے، میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں وہ جھوٹا بھی ہے، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ وہ جھوٹا ہے تو یہ جو میرے ساتھ دوسرے مشرکین ہیں، دوسرے جو کافر بیٹھے ہوئے ہیں جو وفد کا حصہ ہیں، یہ خود نہیں مانیں گے، ان میں سے کوئی کہہ دے گا کہ نہیں ابو سفیان تو جھوٹ بولتا ہے، پیارے محبوب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اتنا سچا انسان کو ہونا چاہیے کہ اپنے تو اپنے، لیکن دشمن بھی اس کی اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ آج ہم بحیثیت مسلمان اگر اپنی زندگی دیکھیں تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ سچائی، سچ بولنا جو ایک عمدہ انسانی صفت ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے اگر مذہبی طور پر اور دینی طور پر اسے عمدہ اخلاق کا حصہ نہ بھی بنایا جاتا تو کوئی بھی انسان جو عقل رکھتا ہے اور ذی شعور ہے، جو چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، وہ کبھی بھی جھوٹ بولنے کو پسند نہ کرتا۔ یہ انسان کی طبعی اور فطری تقاضا ہے کہ انسان سچا ہو۔ اور سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ آسان تعریف ہے کہ آپ واقعے کو اسی طرح بیان کریں جس طرح وہ پیش آیا ہے، واقعے کو اسی طرح بیان کریں جس طرح وہ پیش آیا ہے، یہ سچ ہے۔ اور اگر آپ واقعے کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں جس طرح سے وہ پیش نہیں آیا تو یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح اگر مستقبل کے بارے میں کوئی چیز آپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور آپ نے کہا کہ میں کروں گا تو یہ جھوٹ ہے۔ اگر ہم کہہ دیتے ہیں نا اللہ معاف فرمائے، کسی نے ہم کو دعوت دی، ہم یار جان چھڑا، ہاں ہاں میں ضرور آؤں گا، کیا ضرورت ہے جھوٹ ہاں جی میں انشاءاللہ میں ضرور، دل میں یہ ہے کہ اس کے گھر جانا ہی نہیں ہے، ایسے فضول آدمی ہے، لیکن ہاں ہاں انشاءاللہ آپ کا گھر تو میرا گھر ہے، میں ضرور آؤں گا، دل میں کیا ہے؟ نہیں جانا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہاں اس وقت دل میں یہ ہے کہ میں جانا ہے، ضرور جانا ہے، اور زبان سے بھی آپ نے یہ کہا کہ ضرور جاؤں گا، پھر اگر کوئی عارضہ پیش آ گیا، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ آپ نہ جا سکیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن دل میں آپ کے پہلے سے ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں میں کروں گا، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طرح ہمارے تاجر، ہمارے جو تجارت کرنے والے ہیں، بڑے تو بڑے، جو چھوٹا پیاز ٹماٹر بیچنے والا بھی، وہ بھی جھوٹ بول دیتا ہے۔ اللہ کی بات تو قسم بھی کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے، حالانکہ اتنے کی پڑی نہیں ہوتی۔ بازار سے وہ مثال کے طور پر پیاز لے کر آیا ہے 16 روپے کلو اور بیچنا چاہتا ہے 50 روپے کلو،
جھوٹ بول لیتا. خدا کی قسم 45 روپے کو تو میں لے کر آیا ہوں. اللہ کے بندے، چھوٹی سی بات کے لیے، چھوٹے سے فائدے کے لیے تو نے اپنے آپ کو اپنے نبی کی ایک صفت سے اور ایک خصوصیت سے خالی کر لیا، ایک ایمان کی صفت سے اپنے آپ کو خالی کر لیا. جھوٹ بولنا یہ مومن کی صفت ہے ہی نہیں.